بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہوئے کوئی برے طریقے سے چیخیں مارے؟ ایکس رے مشین ہو یا الٹرا ساؤنڈ مشین، اس میں آپ کو کبھی بھی درد نہیں ہوتا، لیکن جب میں کمرے میں تھی تو میری چیخوں کی آواز پورے ہسپتال نے سنی تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بڑی سی شال میں لپیٹا، وہ میرے ساتھ ساتھ تھا، جبکہ میری ساس مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں لڑکی نہیں، چلتی پھرتی ایک مصیبت ہوں۔ اب ان کے گھر میں پھر سے آ چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کے حیران رہ گئی کہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنا پیار کیوں تھا، جبکہ سارا معاشرہ میرے خلاف ہو چکا تھا۔ جب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ظہیر نامی آدمی سے صرف شرافت کی بنیاد پر کروائی تھی، کیونکہ میری بڑی بہن کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میری بڑی بہن کے معاملے میں ان لوگوں نے بہت امیر آدمی تلاش کیا تھا، لیکن وہ شریف بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے میری بڑی بہن کو بس اپنی بیوی کا درجہ دے کر گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا، اور اس کی زندگی میں بہت سی عورتیں آتی اور جاتی تھیں۔ اس لیے میرے معاملے میں میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ دولت کی کمی تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اب ہمیں صرف شریف آدمی کی ضرورت ہے، جو شرافت سے ہماری بیٹی کے ساتھ صرف اس کا شوہر بن کے رہے۔ باقی پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ ہم بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ ظہیر برا آدمی نہیں تھا، لیکن اسے غصہ بہت زیادہ آتا تھا۔ اچانک سے ہی وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتا تھا۔ ہماری زندگی دھوپ چھاؤں کا منظر بنی ہوئی تھی۔ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے کہ دور رہ ہی نہیں سکتے، اور کبھی کبھی بات طلاق تک پہنچ جاتی تھی۔ اس سب میں صرف وہ اکیلا قصوروار نہیں تھا، بلکہ میری ساس بھی تھی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اور شاید یہ سب کچھ دھکا لگنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ رات کا وقت ہے، اس لیے کوئی موجود نہیں ہے، ایک ہی ورکر موجود ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ یہ میرا وہی شوہر تھا جو مجھے چھت پر کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا کہ کہیں کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، اور اب ایک ورکر سے میرا الٹرا ساؤنڈ کروانے کو تیار تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ پورا اسٹاف موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جو بات تمہاری صحت کی ہے تو میں دقیانوسی حرکتیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے تمہاری صحت ضروری ہے۔ خیر، وہ مجھے اندر لے گیا۔ اسے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتی، پر جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر پر تھی۔ پھر مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میں ہسپتال سے گھر تک کیسے آئی۔ میری طبیعت بھی اب پہلے سے تو ٹھیک تھی، پر مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں بستر پر پڑی تھی اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا، لیکن میری ساس بری طرح سے چیخے جا رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ مجھے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ میں نے ایک طرف کو دیکھا، مجھے ہلکا سا ہی ہوش آیا تھا۔ میرا شوہر میرے سرہانے بیٹھا تھا، اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ تو اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارے گا؟ اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد بھی تو یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے؟ تو ایسے معاملوں میں بڑا سخت ہے۔ دیکھ تو، یہ ویسے بھی اچھی لڑکی نہیں لگتی، تو اپنی زندگی سے اس کو نکالنا چاہتا تھا، تیرے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں نے کب کہا کہ میں اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں؟ آپ بس چلی جائیں یہاں سے، مجھے میری بیوی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ کیا تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلے گا؟ ارے تیرے جیسی شکل نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو آنکھوں دیکھی مکھی نگل جاتے ہیں، وہ تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، اور وہ بھی نیت کا اچھا نہیں بلکہ مجبور ہوتا ہے۔ لیکن تو مجبور نہیں ہے، تجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی۔ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر واپس بھیج دے، باقی وہ جانے، ان کے کام جانے۔ اب یہ ہمارے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ کل تیری بہن باہر کے ملک سے آ رہی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ اگر اس کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ یہاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمیں باتیں سنائے گا۔ اسے تو پہلے ہی موقع چاہیے۔
میں اس بدنامی کی ٹوکری کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی۔ ہسپتال میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب میری ساس نے یہ کہا تو میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کو لگ رہا تھا کہ میں بالکل ہی بے ہوش ہوں اور مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہوا نیلم، تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ کیا باتیں کر رہی تھی آپ کی ماں؟ بتائیں مجھے۔ میری ساس نے تو آگ لگا دی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ اب میں اپنے شوہر سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ بتائیں۔ پر وہ بتا نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے واقعی پھر سے نیند آنے لگی۔ شاید مجھے نشے کی دوائی دی گئی تھی۔ میں پوری طرح سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ رات ہوئی تو میرا شوہر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن اس طرح سے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا پر سنائی دے رہا تھا۔ شاید میں پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے۔ میں خود بڑا پریشان ہوں، لیکن بیچ راستے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ میری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، ایسے کیسے چھوڑ دوں اس کو، بیوی ہے میری، ان لوگوں پر کیس کرواؤں گا تو بات بہت آگے نکل جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس ہسپتال میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہم تو ایمرجنسی میں گئے تھے، ایمرجنسی میں وہی جگہ کھلی ہوئی تھی تو مجھے کوئی مشورہ دے۔ تو وکیل ہے نا، اب میں کیا کروں؟ اب بتا مجھے۔ بڑا پریشان ہوں، ایک طرف بیوی ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، بہت پیار کرتا ہوں میں اس سے، بہت زیادہ، دور نہیں رہ سکتا اس سے۔ یہ میرا شوہر کس کی بات کر رہا تھا؟ مجھے تو یہ کوئی پیار نہیں کرتا تھا، میرے ساتھ تو ہمیشہ جھگڑا ہی کرتا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا موڈ ٹھیک ہوتا تھا اور پھر سے خراب ہو جاتا تھا۔ مجھ پر اس نے بہت سی پابندیاں لگا رکھی تھیں، نہ مجھے کہیں اپنی مرضی سے آنے کی اجازت تھی نہ جانے کی۔ عجیب سی حرکتیں کرتا رہتا تھا، کبھی بھی اچانک سے اس کا موڈ خراب ہو جاتا اور میں حیران رہ جاتی تھی کہ ابھی تو ٹھیک بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا۔ 2 دن گزر چکے تھے، میری نند بھی آ چکی تھی، اس کے سامنے بھی مجھے اچھے طریقے سے پیش آنا پڑ رہا تھا، لیکن میری طبیعت پہلے جیسی نہیں تھی، میرے اندر بالکل بھی جان نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ بہت کمزوری ہے۔ جس مسئلے کے لیے میں ہسپتال گئی تھی وہ مسئلہ تو خود ہی ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہ نیا مسئلہ کہاں سے شروع ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری ساس مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، اور صرف میری نند کے سامنے ہی مجھ سے بات کرتی تھی یا پھر شوہر کے سامنے، لیکن میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ میرے ماں باپ سب بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے جوانی میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن جب اپنے شوہر کی زندگی میں آئی تو میری زندگی اچانک سے بدل گئی، کیونکہ میں بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آئی تھی۔ پھر بھی میرے گھر والوں نے وہ ساری سہولتیں مجھے یہاں فراہم کرنے کی کوشش کی جو میرے پاس وہاں موجود تھیں، اور اب ان سہولتوں پر راج کرنا صرف میرے نصیب میں نہیں بلکہ میرے سسرالیوں کے ہاتھ میں بھی آ چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے بھی ساری چیزوں کو استعمال کیا اور بڑی بے دردی سے استعمال کیا۔ ہمیں پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے مجھے دکھ تو ہوتا ہی تھا، پر میں سوچتی تھی کہ ہم یہ چیزیں پھر سے لے سکتے ہیں، میرے ماں باپ مجھے لے کے دے سکتے ہیں، پر پھر بھی دل دکھتا تھا جب وہ بے دردی سے وہ ساری چیزیں استعمال کرتے تھے، اور میرا شوہر کہتا تھا کہ خبردار جو میری ماں اور بہن کو تم نے روکا تو جو کرتی ہیں کرنے دو۔ پھر میری نند کی شادی ہو گئی، وہ باہر کے ملک چلی گئی، اور ابھی وہ 6 مہینے بعد پہلی دفعہ واپس آئی تھی۔ اس کا شوہر بھی ان کو بہت زیادہ آنکھیں دکھانے والا آدمی ملا تھا، اپنی ہی مستی میں رہتا تھا۔ میری ساس اور نند بازار گئی ہوئی تھیں، ظاہر ہے وہ اتنے دنوں کے بعد آئی تھی تو اسے بازار کے چکر تو لگانے ہی تھے۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، اور میری نند کا شوہر بھی اپنے گھر والوں کے گھر گیا ہوا تھا ان سے ملنے کے لیے، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ یہ سب لوگ تو ابھی ابھی نکلے تھے۔ دیکھا تو 2 عورتیں آئی تھیں، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی نیلم اکرام ہے۔ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ آپ لوگوں کو میرا نام کس نے بتایا، اور کیا کام ہے آپ لوگوں کو؟
تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کس حوالے سے انٹرویو لینا ہے آپ نے؟ میں حیران ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اندر آ کر بات کر سکتے ہیں؟ جب ایسے کوئی گھر پر آ کر کھڑا ہو جائے اور بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے پوچھے کہ کیا بات ہے، تو انسان کبھی کبھی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے ان کو گھر میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن میں گھبرا گئی اور میں نے کہا کہ جی آ جائیں، کیونکہ ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور اس بندے نے چھپکے سے کیمرہ بھی آن کر لیا۔ اس وقت مجھے یہ بات پتہ نہیں چلی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی 8 دن پہلے آپ ہسپتال گئی تھیں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ۔ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا مطلب میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں بس ہسپتال گئی تھی کیونکہ میں بیمار تھی۔ انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، ایکس رے کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ 2 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہوا تھا۔ وہ عورتیں مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگیں۔ اس میں سے ایک عورت نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں بچائیں گے، انصاف دلوائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کون سا انصاف؟ کس سے بچائیں گے آپ مجھے؟ کیا کسی کا بیمار ہونا اس پر ظلم ہوتا ہے؟ میں بیمار ہوئی تھی، میرا علاج ہو گیا، اب آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ لگتا ہے غلط گھر میں آ گئے ہیں۔ نیلم میں ہی ہوں، لیکن میرے پاس آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی چٹپٹی کہانی نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس بیچاری کو بہت ڈرایا اور دھمکایا ہوا ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ دیکھو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور میڈیا والے بھی۔ تم ہمیں بتاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیسی عورت ہو، تمہارے ساتھ اتنا برا ہو گیا، تمہیں یہ ہی نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہاں تم اس وقت بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی تمہیں خود پتا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے جس میں تمہارا شوہر ان لوگوں سے دست و گریبان ہو رہا ہے اور تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم تمہیں وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ مجھے ویڈیو۔ ان لوگوں نے مجھے ویڈیو دکھا دی۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ واقعی وہی وقت تھا جب میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ ہسپتال گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں کا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میری ساس نے آگ لگائی اور بات گھر کے کاموں سے شروع ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ گھر کے کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا۔ میری ساس نے حد پار کر دی، کہا کہ امیر زادی ہے تو کیا ہوا، آئی تو اس گھر میں ہے نا، یہاں پر تو کام کرنے پڑیں گے۔ جہاں اس کے ماں باپ نے اتنا کچھ دیا ہے وہاں 2-4 نوکر بھی ساتھ بھیج دیتے، لیکن نہیں، اتنا تو ان کو خیال نہیں آیا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ اگر تم نے کام نہیں کرنا تو 2 نوکر رکھ کے دیتے ہیں اور ان کی تنخواہ بھی وہی دیا کریں۔ پر میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی اور اس طرح میرے شوہر کی عزت کم ہوتی، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن ان لوگوں کو بہت غصہ آ گیا، لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ میری ساس نے مجھے دھکا دیا اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے پیٹ پر ٹیبل لگ گیا، میری بازو بھی زمین پر لگ گئی، میں درد سے کراہنے لگی۔ پھر میرا شوہر مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گیا، لیکن واپسی پر کیا ہوا مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ ہم لوگ گئے تو رات کو تھے، لیکن جب میں گھر آئی تو تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ میرے بھی دماغ میں سب کچھ آنے لگا، اور پھر وہ ساری باتیں میں کیسے بھول سکتی تھی جو میری ساس کہہ رہی تھیں کہ اب یہ تیرے قابل نہیں ہے، اور میرا شوہر بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے قانونی مشورہ چاہیے۔ اس کا مطلب کہ اس ہسپتال میں جب مجھے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کرنے کے لیے لے گئے تو میرے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ لیکن یہ بات اگر میرے شوہر کو پتہ تھی تو اس نے ابھی تک مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ تو میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتا تھا۔
وہ تو کہتا تھا کہ تم تو امیر زادی ہو، تم تو لوگوں کی پارٹیوں میں بھی جاتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہوگی۔ وہ سمجھتا تھا کہ امیر لوگ یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک بات بڑی عجیب ہوتی ہے کہ غریب ہمیشہ امیروں کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات ضروری نہیں کہ وہ برے ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں محنت کی ہوتی ہے، اگر انہوں نے نہیں تو ان کے بڑوں نے کی ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی نے محنت تو ضرور کی ہوتی ہے، تبھی تو وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امیر ہیں تو یہ برے ہی ہوں گے، یہ ہمارا حق کھانے والے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ محنت کر کے وہاں تک پہنچے ہوں۔ میرے باپ نے پہلی بیٹی کی شادی پر صرف دولت دیکھی اور دوسری بیٹی کی شادی میں صرف شرافت۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ماں باپ ان دو باتوں کے بیچ میں کیوں پھنس جاتے ہیں کہ ایک لڑکا اچھا ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے، یا نوکری اچھی ہے پر لڑکا تھوڑا عجیب ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک چیز دیکھنی ہے، بس سب چیزیں دیکھنی چاہیے، لڑکا بھی اچھا ہو، نوکری بھی اچھی ہو، گھر والے بھی اچھے ہوں، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، کیونکہ آپ اسے اپنی بیٹی اٹھا کر نہیں دے رہے، جیتی جاگتی بیٹی اس کو دے رہے ہیں، زندہ سلامت لڑکی اس کے حوالے کر رہے ہیں، تو پھر اس کو رعایت کیوں دی جائے؟ اسے ہر معاملے میں اچھا ہونا چاہیے۔ پر یہ بات کوئی نہیں سوچتا، میرے جیسے باپ نے بھی نہیں سوچی، جو بہت ہی پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی تھا۔ میرے ساتھ تو ہسپتال میں کچھ برا ہوا تھا، یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کے آفس آؤں گی، وہاں آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، ابھی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے جھوٹ بولا کہ مجھے بھی انصاف چاہیے اور میں خود آپ کے آفس میں آؤں گی، ابھی میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو فون کروں گی اور ضرور کل آؤں گی، کل ہی آ جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے ان کو منا کے میں نے اس طرح سے گھر سے نکالا جیسے کسی چھوٹے بچے کو منا کے نکالا جاتا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر آیا تو میں بڑی پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، تھوڑی دیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، میرا سر پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، کہا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں حیران ہو رہی تھی کہ جب میں بالکل پاک صاف تھی، مجھ پر کوئی داغ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تب اس آدمی نے مجھ پر الزام لگائے، میری کردار کشیاں کی، مجھے بری بری باتیں سنائی، اور اب جب میرے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا تو یہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش کیوں آ رہا تھا؟ جبکہ اس کی اپنی ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، اور یہ تو اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا سوچ رہی ہوں آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہی تو ہوں تمہارا، بس میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں نیلم۔ ہماری شادی کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 سال تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر میں نے تم سے کبھی بھی کوئی ایسی بات کی ہو جو تمہیں بہت بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، ساری زندگی تمہیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں اور کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ایک کام کرتے ہیں، جب تک میری بہن یہاں آئی ہوئی ہے ہم دونوں تمہارے امی ابو کے گھر چلتے ہیں۔ میں جب بھی وہاں پر جاتا ہوں تو کبھی رات نہیں رہتا، لیکن ہم وہیں پر رہیں گے، اور وہاں سے جہاں تم کہو گی میں تمہیں سیر کروانے بھی لے جاؤں گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ میرے گھر چلے، میرے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے، لیکن وہ ایسا تھا ہی نہیں، اور اب اپنی زبان سے خود کہہ رہا تھا، اور مجھے اب صرف حیرانگی ہو رہی تھی، خوشی نہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے تو مجھے یہ سوچنا تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اچانک سے میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے اور اچانک سے ہی میں بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ مجھ سے یہ بات چھپائی جا رہی تھی، جبکہ ایسی باتیں معاشرے میں کون چھپاتا ہے؟ ایسی باتوں کے پیچھے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور میرا گھر تو پہلے ہی تنکے کے سہارے پر کھڑا تھا۔ اس کو برباد ہونے کے لیے کسی ایک بہت بڑی بات کی تو کیا، ایک چھوٹے سے جھٹکے کی ضرورت تھی اور یہ برباد ہو جاتا۔
ہم لوگ میرے ماں باپ کے گھر آ گئے۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میرا شوہر ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ ان سے ایسے ملا جیسے ہم دونوں باہر کے ملک سے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گیا، بہت سارے فروٹ لے کر آیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس نے اپنا خیال رکھنا ہے، لیکن دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں کھاتی۔ اب آپ لوگ ہی اسے کہیں۔ سب کے سامنے مجھے فروٹ کاٹ کاٹ کے پیش کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اب یہ سیدھے راستے پر آ گیا ہے اور ہماری بیٹی کا کتنا خیال کر رہا ہے۔ میری بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور پریشان بھی، کیونکہ اس کا شوہر اس کے لیے اس طرح سے کبھی بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر میری ماں کے ساتھ کچن میں چلا گیا۔ کہنے لگا کھانا میں بناؤں گا، مجھے بہت اچھی پشاوری کڑھائی بنانی آتی ہے، آپ سب لوگ اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ وہ کچن میں کڑھائی بنا رہا تھا تو میری ماں باہر آ گئی۔ کہنے لگی کون سا جادو کر کے لائی ہے اس کے اوپر؟ ارے اس کو کیا ہو گیا؟ وہ لوگ تو اتنے خوش ہو رہے تھے، پر میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر خوش ہو رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ہم لوگوں نے پورا دن وہاں پر بہت اچھا گزارا۔ 2-3 دن بعد میرا شوہر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں ذرا آفس کا چکر لگا کے آتا ہوں، وہاں پہ کام ہوں گے، رات تک آ جاؤں گا۔ ہم لوگ میرے ہی کمرے میں رہتے تھے اور مجھے بہت عرصے بعد اپنے کمرے کا سکون نصیب ہوا تھا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیوں میرے ساتھ اتنا اچھا بن رہا ہے، لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ اگر بات کسی اور طرف نکل گئی تو کیا ہوگا؟ چاہے عورت پڑھی لکھی ہو، امیر زادی ہو، جیسی بھی ہو، وہ رشتہ ٹوٹنے سے ہمیشہ ڈرتی ہے، اور میں بھی ڈر رہی تھی۔ اگر میرے شوہر نے یہ سب کچھ بھلا دیا تو پھر مجھے اسے بار بار یاد کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ گھر پر نہیں تھا تو میری ماں اور باپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم تمہیں ویسے بھی بلانے والے تھے، تم دونوں ہی ہماری بیٹیاں ہو، تمہاری بہن بھی آئی ہوئی ہے اور تم بھی، ہم نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ جب تم پچھلی دفعہ آئی تھی تو ہم نے تمہارے شوہر سے یہ بات کی تھی، لیکن اس وقت اس نے کوئی اچھا رد عمل نہیں دیا تھا، لیکن آج کل اس کا موڈ بھی اچھا ہے تو سوچا کہ بات کر لی جائے۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ میرے ماں باپ نے کہا کہ اب ہم لوگ ساری جائیداد کا بٹوارا کر رہے ہیں اور تم دونوں بیٹیوں کا حصہ تم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے شوہر سے بھی یہی بات ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور مجھے دولت نہیں چاہیے، لیکن دیکھو بیٹا، ہمارا کوئی بیٹا ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ تم لوگوں کا ہی ہے، اسی لیے اب وہ بھی آیا ہوا ہے تو سب کچھ بانٹ لیتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں کون سا گھر پسند ہے، کیونکہ ہمارے 3-4 گھر ہیں، 2 گھر تم سب کے حصے میں آ جائیں گے، گاڑیاں بھی آپس میں بانٹ لینا، کاروبار کے شیئرز بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری بیٹیاں خوش رہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ یہ بات پہلے میرے شوہر سے کر چکے تھے اور اسی کے 4 دن بعد ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے کیسے دوں، کیونکہ اس کے ساتھ تو دولت بھی آ رہی ہے، اور وہ اتنا لالچی انسان تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی اس بات کو چھپا لیا اور اس بات کو برداشت بھی کر لیا۔ حالانکہ اس نے یہ سب کچھ مجھ سے میری محبت میں کیا ہوتا یا کہا ہوتا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے، پر میں تمہارے ساتھ ہوں، پر اس نے یہ سب کچھ دولت کے لیے کیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ بتاتی ہوں۔ یہ دلچسپ میں نے طنزیہ کہا ہے، کیونکہ میں بھی کچھ نہیں کر سکی، میرے ساتھ اتنا برا ہوا، میرا شوہر لالچی نکلا، پر میں چپ ہو گئی، اپنے رشتے کو بچا لیا۔ میں امیر زادی، ایک نہایت ہی روایتی عورت نکلی جو طلاق اور رشتے ٹوٹ جانے سے ڈرتی ہے اور ایسے شوہر کو بھی برداشت کر لیتی ہے جو اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر کو میرے حصے کی ساری دولت مل چکی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے،
میرے آگے چوں بھی نہیں کرتا، لیکن دل میں یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ اس نے مجھے صرف دولت کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، میری اپنی ذات اور پیار اور رشتے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ پھر بھی میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دے سکتی، اور میری ساری دولت بھی انہوں نے اس کے نام کر دی ہے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا، اور جو میں نے کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ مجھے یہ بات کبھی بھولتی ہی نہیں اور کبھی بھولے گی بھی نہیں، لیکن میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں بھی اس معاشرے کی ایک مجبور عورت ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔